السلام علیکم، حلقہ 11 میں خوش آمدید۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان کی یہ نوجوان نسل آنے والے وقتوں میں اسم محمد ہی سے انشاءاللہ دہر میں اجالا کرے گی۔ اسی نوجوان نسل کی تربیت کے لیے حلقہ 11 کی ایک اور نشست میں آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ علامہ اقبال نے اس نوجوان نسل کو جو خودی کا پیغام دیا ہے، جو فقر غیور کا پیغام دیا اور جو عشق حقیقی کی دعوت دی، وہی وہ رمز ہے، وہی راز ہے قوموں کے عروج و زوال کا۔ جس وقت مسلمان قوم نے ادب رسول کا، عشق رسول کا لحاظ رکھا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عزت، عروج، طاقت، قوت عطا فرماتا رہا۔ اور جب مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادب ہو گئے، جب ان کا فقر ہاتھ سے چلا گیا، جب مسلمان حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی۔ لیکن انشاءاللہ اب نہیں، اب یہ دوبارہ اس دین کے احیاء کا وقت ہے، یہ دوبارہ اس نسل کی تعمیر، اس کی تربیت کا وقت ہے۔ اپنے بچوں سے ہم اس حوالے سے ان کے سوال لیں گے اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے جو توفیق اور اجازت ہوئی اس کا جواب ان کو پیش کریں گے۔ جی بچوں، کوئی سوال اگر اس حوالے سے ہو تو میں بتاؤں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اس طرح کیسے ممکن ہے جیسے صحابہ کرام جو ہے اس وقت حاصل کیا کرتے تھے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد نبی میں حاضری کے آداب کیا ہیں؟ میرے بیٹے ایک بات ذہن میں رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین ہے اور یہ اتنی بڑی بشارت ہے اس امت کے لیے، یہ صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جب آپ کا فیض جاری ہے تو اسی لیے کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلق، جو نسبت اپنی امت کے ساتھ ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کی وہ نسبت اپنی قوم کے ساتھ نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلاۃ و سلام پڑھنا، حضور کے روضہ مبارک پر حاضری دینا، حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرنا، حضور کو درخواست پیش کرنا، اور پھر حضور کا اپنی امت پر اس طرح نگاہ رکھنا جس طرح حضور آج اپنی امت کا دھیان کرتے ہیں، ایک ایک معاملے کا دھیان کرتے ہیں۔ یہ بات ہم صرف ایسی نہیں کہہ رہے، تاریخ اسلام میں لاکھوں کروڑوں مثالیں موجود ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کو حضور تشریف لا کے خواب میں حکم فرماتے ہیں کہ 2 صلیبی جو ہیں مدینے میں حضور کے روضہ مبارک کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ حضور کو خبر تھی تو آپ تشریف لائے اور آپ نے اطلاع کی، سلطان کو سلیکٹ کیا آپ نے اس ڈیوٹی کے لیے۔ سلطان دھاڑے مار مار کے روتے تھے بعد میں کہ اللہ کے رسول نے مجھے سلیکٹ کیا اس ڈیوٹی کے لیے۔ نہیں، انسان کی خوش نصیبی دیکھیں، زیارت النبی تو برحق ہے۔ اب مجھے بتائیے، کیا سلطان نور الدین زنگی کو اس طرح فیض نہیں ملا جیسے صحابہ کو ملا کرتا تھا؟ حضور نے خود بلا کے اپنے خواب میں تشریف لا کے اس کو بشارت دی کہ جاؤ یہ کام کرو، حکم دیا، ڈیوٹی دی، انہوں نے کام۔ حضور نے تشریف لا کے خوشخبریاں دی۔ سلطان محمد فاتح کے خواب میں حضرت ابو ایوب انصاری تشریف لائے جو استنبول میں آپ کا مزار ہے۔ طارق بن زیاد کو حضور تشریف لائے، بشارت دی کہ میں اندلسیہ جا رہا ہوں، تم اندلسیہ پہنچو۔ جبھی تو اس نے کشتیاں جلائیں جا کے، تو حضور کا حکم ہے، اب میں واپس نہیں جا سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا کہ شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا۔ اور پھر دوسرا، ہم نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا اس پروگرام میں پہلے، کچھ عرصہ پہلے، کہ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے بازار میں، زیارت النبی بحالت بیداری، فیروز کی چھپی ہوئی، عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ کی چھپی ہے۔ انہوں نے تمام مسلمان تاریخ کے حوالوں سے کتابیں لکھی۔ خود علامہ اقبال کا اس کے اندر ایک خط لکھا ہوا ہے انہوں نے، جس میں اقبال نے فرمایا، کسی کو خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہو۔ آج کے دور میں حضور کی زیارت ہونا بہت فیض اور کرم اور فضل کی بات ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، یعنی اقبال لکھ رہے ہیں یہ، کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی حضور سے اسی طرح فیض لیا جا سکتا ہے جس طرح صحابہ کرام فیض لیا کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بات اکثر دماغوں کو ناگوار گزرتی ہے اس لیے چپ رہتا ہوں۔ اس کا المیہ کیا ہے بیٹا؟ کیوں ناگوار کیوں گزرتی ہے لوگوں کو؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی معرفت اور رسول اللہ کی معرفت کو عقل سے طے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عقل کے معاملے نہیں ہیں، اللہ کی معرفت عقل سے نہیں ہوتی۔ اقبال ایک عقل کے حوالے سے ایک شعر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تیرے دل میں، تیرے سینے میں دم ہے،
دل نہیں ہے. تیرے سینے میں دم ہے, دل نہیں ہے. تم سانس لیتے ہو لیکن تمہارا دل زندہ نہیں ہے, تمہارا قلب زندہ نہیں ہے, تم صرف سانس لے رہے ہو. تیرا دم گرمی ہے, محفل نہیں ہے. تمہارے جو دل ہے تمہارے اندر, تمہارا جو سانس ہے, اس سے محفل کو آگ نہیں لگتی, اس سے لوگوں کے جذبات تبدیل نہیں ہوتے, اس لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے, تمہاری بات تاثیر نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ تم ہر کام عقل سے کرنے کی کوشش کرتے ہو. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور, تم عقل سے آگے گزرو. یہ جو نور تمہیں دیا گیا ہے نا, عقل کی جو روشنی تمہیں دی گئی ہے, چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ تمہارے راستے میں تم اس سے کچھ راستہ دیکھ سکو, تمہاری منزل نہیں ہے. تم ہر کام جو عقل سے کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے دل کا سوز, تمہارے قلب و جگر کی گرمی ختم ہو جائے گی, پھر تمہاری بات میں تاثیر نہیں رہے گی. اللہ اس کے رسول کی معرفت, یہ بات کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کس طرح پہنچتا ہے, یہ عقل سے سمجھنے والی بات نہیں ہے, محسوس کرنے والی بات ہے. یہ کس طرح عقل میں بات آ سکتی ہے کہ حضور خواب میں تشریف لائیں اور لوگوں کو ان کے ذاتی مسائل بھی بتائیں, امت کے مسائل بھی آگاہ کریں, حکم دیں. نہیں آنے والی بات عقل میں. عشق اور پیار اور جنون اور مستی کی بات ہے, بڑے فیض اور کرم کی بات ہے کہ فیض حضور سے اس طرح جاری ہو. آنکھوں کا پردہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن واللہ یقین کرو یہ آنکھوں کا پردہ بھی بس آنکھوں کا پردہ ہی ہے. فیض اسی طرح جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ, جس طرح صحابہ کرام ماشاءاللہ فیض لیا کرتے تھے. بسم اللہ بیٹا. ہاں بیٹا, دوسرا سوال آپ کا تھا کہ مسجد نبوی کے آداب کیا ہیں. بیٹا جان, مسجد نبوی دربار نبوی ہے, اور دربار بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں آپ جاتے ہیں تو کوئی پروٹوکول ہوتا ہے اس کا, اور دربار نبوی کے بھی پروٹوکول ہے. یہ تو عام طور پہ سنا ہے آپ نے, بزرگ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں وہی جا سکتا ہے جس کو بلاوا ہے. اب ظاہر ہے بادشاہ کی انویٹیشن کے بغیر تو آپ بادشاہ کے محل میں نہیں جا سکتے, لیکن وہاں جا کے اگر بے ادب ہوں گے, غیر مؤدب ہوں گے, گستاخ ہوں گے تو مار پڑے گی. لیکن مؤدب ہوں گے, ادب کا پہلو مینٹین رہے گا, تو پھر فیض لے کر آئیں گے. بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی دنیا کے تمام اختیار, عہدے, طاقت, اتھارٹی, روپیہ, پیسہ مسجد نبوی کی جوتیوں کے پاس چھوڑ کر جانا چاہیے. وہاں پہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر بھی بادشاہ بنے ہوتے ہیں, مسجد نبوی کے اندر بھی اپنے آپ کو جنرل, پیر, عالم, حکمران وقت سمجھتے ہیں. اس دربار پہ عاجزی چاہیے, وہاں پہ اکڑنا نہیں ہوتا. ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں وہاں لوگوں کو کہ نمازیوں کو مشین گنوں سے پیچھے ہٹا کر, کیونکہ بادشاہ وقت نے یا حکمران وقت نے یا کسی شہزادے نے آ کے روضے پاک پہ حاضری دینی ہے, لہٰذا باقی نمازیوں کو ہنٹر مار کے اور مشین گنوں سے پیچھے ہٹایا جاتا ہے. ایسی حاضری کا حضور نے کیا قبول کرنا ہے؟ کیا حضور کو پسند آئے گی یہ حاضری کہ مسکینوں اور عاجزوں اور عشاق حضور کے عشق سے پیار کرنے والے لوگوں کو ہنٹر مار کے فوجی اور سپاہی اور عسکر پیچھے ہٹائیں اور اس کے بعد بادشاہ وقت جا کے حاضری دے اپنی؟ حضرت زین العابدین جب طواف فرمایا کرتے تھے خانہ کعبہ کا, تو حج کے دور میں اتنا رش ہوتا ہے کہ لوگوں کے چلنے کی جگہ نہیں ہوتی. اس وقت بھی ایسی حج, تو لوگ حضرت زین العابدین کو دیکھ کے راستہ کھول دیا کرتے تھے. اور بادشاہ کا عالم یہ تھا کہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کوڑے مار کے لوگوں کو راستہ بناتا تھا طواف کرنے کے لیے. تو بادشاہ نے حضرت زین العابدین کو دیکھ کے فرمایا کہ آپ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں, اس لیے لوگ آپ کو راستہ دیتے ہیں, میں لوگوں کے جسموں پہ حکومت کرتا ہوں اور مجھے ان کو کوڑے مارنے پڑتے ہیں. تو جب انسان دربار نبوی پہنچے, عاجز اور مسکین و فقیر بن کر پہنچے, کوئی رتبہ دنیا کا معنی نہیں رکھتا وہاں پہ. وہاں کا سب سے بڑا رتبہ یہ ہے, آپ غلام رسول ہیں, آپ عاشق رسول ہیں, آپ فقیر ہیں دربار نبوی کے. اس سے بڑا رتبہ نہیں ہے کہ حضور یہ فرما دیں یہ میرا فقیر آیا. پھر مسجد نبوی میں داخلے سے پہلے اذن, اجازت, ایک کیفیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ اجازت طلب کر کے جاتے ہیں, اجازت ملتی, اجازت لیں, پروٹوکول پورا کریں, اندر جائیے. اور بزرگوں نے طریقہ جو ہمیں بتائیں وہ یہ کہ حضور کے روضے پاک پہ حاضری دینے سے پہلے, سلام کرنے سے پہلے کو صدقہ کر کے جاؤ. وہ آیتیں آج بھی قرآن میں موجود ہیں. جو اس وقت آیتیں اتری تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیتیں اتری کہ جب رسول اللہ سے کوئی مشورہ کرنا چاہو تو صدقہ کرو. تو حضرت علی نے پہلے صدقہ کیا اور اس کے بعد مشہور حدیث جو حضرت علی سے منسوب. تو آج بھی بزرگ و سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ روضہ پاک پہ حاضری دینے سے پہلے صدقہ کرتے ہیں جا کے, اور پھر حضور کے پاس سلام پیش کرتے ہیں. اور روضہ مبارک کی طرف پشت نہیں کرتے, اپنے جوتے, اپنے موبائل فون, اپنی چیزیں پرے چھوڑ کر آتے ہیں. ادب کا انتہائی پہلو قائم رکھا جاتا ہے. مسجد نبوی کے تو آج بھی یہ آداب ہیں کہ وہاں آوازیں بلند نہیں کی جاتی, کیونکہ جو آواز بلند کرے گا حضور کے روضے پاک پہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے, اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا. جو عاشق اور پیار کرنے والے ہیں وہ تو خسر پھسر میں بات کرتے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا, کیونکہ دھکم پیل بھی ہوتی ہے, رش بھی ہوتی ہے,
دھکا لگ جاتا ہے، لوگوں کو غصہ آنے کی اندیشہ ہوتا ہے. بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان وہاں پہ جھگڑا نہ کرے. کبھی پولیس والے دھکا دے دیتے ہیں، کبھی لوگوں کے دھکا لگ جاتا ہے، لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے. بہت بڑا ادب کا مقام ہے، وہاں غلطی نہیں کرنی ہوتی. محتاط رہیں. کسی نے نعت میں بڑا خوبصورت لکھا تھا کہ غلامان رسول دور سے پہچانے جاتے ہیں، سر شوریدہ شوریدہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. جسم کانپ رہے ہوتے ہیں، سر جھکے ہوتے ہیں، واقعی دور سے پہچانے جاتے ہیں عاشق رسول کون ہے، ادب رسول کون کرنے والے. لوگوں کا اکثر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ثواب کے لیے خواہش ہوتی ہے کہ حضور کے روضہ پاک کے پاس بیٹھیں، ریاض الجنہ میں بیٹھیں، قدمین شریفین میں بیٹھیں. نیند آ رہی ہوتی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، وضو کرنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن صرف اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ روضہ پاک سے دور جائیں. یہ غیر مناسب بات ہے. وہ روضہ پاک ادب کا مقام ہے. اگر نیند آئے، بھوک لگے، وضو کی ضرورت تو اٹھ جائیں، کیونکہ ثواب کمانے کے چکر میں یا صرف اس خواہش میں بیٹھے کہ بیعت بھی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، انسان کیجول ہو جاتا ہے. اس جگہ کیجول نہیں ہوتے. مسجد نبوی کے تو بعض فقراء نے ہمیں بتایا کہ وہ جرت نہیں کر پاتے اپنے اندر کہ حضور کے مواجہ شریف پہ، حضور کے سامنے جہاں چہرہ مبارک ہے وہاں جا کے سلام پیش کریں. کہتے ہیں ہماری جرت نہیں ہوتی، وجود کانپنے لگتا ہے کہ حضور کے چہرے مبارک کے سامنے جا کے ہم کیسے سلام پیش کریں. ہم تو قدمین شریفین سے سلام پیش کرتے ہیں یا دور سے سلام پیش کرتے ہیں، لیکن یہ اپنا اپنا انداز ہے. ایسے فقراء بھی مسجد نبوی میں ہم جانتے ہیں کہ جو بڑے پیار سے، بڑے شوق سے مواجہ شریف پہ جب تک دن میں کئی دفعہ سلام نہ کر لیں جا کے ان کو سکون نہیں ہوتا. تو ماشاءاللہ یہ بنیاد ہے میری جان، دن میں ادب رکھنا. جب مسجد نبوی سے نکلیں تو اجازت لے کر جائیں اور دوبارہ حاضری کی اجازت کے ساتھ. انشاءاللہ جب یہ آداب مینٹین کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ حاضریاں پھر آپ کے لیے بہت خیر و برکت کا باعث ہوں گی. مسجد نبوی کی حاضری ایک کائنات کا سب سے خوبصورت ترین تحفہ ہے، خوش نصیب ترین لوگوں کو نصیب ہوتا. اقبال جب یورپ سے واپس آئے تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ اقبال آپ یورپ سے آئے تھے، راستے سے گزرتے ہوئے حرمین کی بھی زیارت کر لیتے، عمرہ کر لیتے، مدینے حاضر ہو جاتے. اقبال رونے لگے، بہت روئے، بہت روئے. صرف اتنا کہہ سکے اپنے والد سے کہ ابو کس منہ سے جاتا مدینہ. عشق اور پیار کا یہ بھی انداز ہوتا ہے. وہ جس طرح وہ مسجد نبی کے فقراء تھے جو سامنے جاتے ہی نہیں تھے حضور کے، ہم نے بتایا آج بھی ایسے فقراء موجود ہیں، وہ جرت نہیں کرتے حضور کے سامنے جانے کی، رہتے مدینے میں. امام مالک مدینے میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، گھوڑے پہ نہیں سوار ہوئے کبھی کہ جس جگہ میرے آقا چلتے پھرتے ہیں وہاں میں جوتے نہیں پہنوں گا، گھوڑے پہ نہیں بیٹھوں گا. یہ ہوتے ہیں پیار اور ادب کے معاملات. بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو مدینے والوں پہ ٹیکسز معاف کر دیا کرتے تھے اس لیے کہ حضور کے ہمسائے ہیں. یہ نسبت رسول ہوتی ہے. مسجد نبوی کے جو فقراء ہیں جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ جائیے جگہ جگہ ستونوں کے پیچھے آپ کو کوئی حبشی بیٹھا ہوگا، کوئی یمنی بیٹھا ہوگا، کوئی سوڈانی ہوگا، کوئی کہاں کے ہوں گے. اللہ کے بندے جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اپنے ساتھ بہت بڑی رقم پیسہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے ان فقراء کی کفالت کرتے ہیں، ان کو تقسیم کرتے ہیں. یہ اصحاب الصفہ کی سنت پہ ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں. اور جو اہل نظر ہیں، صاحب بصیرت لوگ ہیں، ایسے فقراء کو تلاش کرتے ہیں مسجد نبوی میں جا کے. وہاں مسکین بھی ہیں اور فقیر بھی ہیں. ایسے مسکین ہیں جو صرف وہاں بیٹھے ہوئے جن کے پاس ظاہری دنیا کچھ نہیں ہے، اور وہاں اللہ کے ولی بھی ہیں. ان ولیوں کو تلاش کرنا چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے. ممتاز مفتی نے قدرت اللہ شہاب نے جو کتابیں لکھی ان میں ذکر کیا ایسے بابوں کا جو وہاں بیٹھتے ہیں. اور ظاہر ہے کائنات میں تمام اولیاء اور فقراء کا ہیڈ کوارٹر ہے مسجد نبوی شریف. ماشاءاللہ جب اس فیض، اس نیت کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ جائیں گے پھر دیکھیں کیا ملتا ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ بیٹا، کوئی اور سوال؟ سر تقدیر، نصیب، قسمت، ان سب چیزوں کی آپس میں کیا لنک ہے اور کیا یہ سیم ہے یا الگ الگ چیزیں؟ بیٹا جان ہم اس کے لیے تقدیر، نصیب، قسمت یہ سب لفظ استعمال ہوتے ہیں. بنیادی طور پر تقدیریں دو طرح کی ہیں. ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے جس میں آپ کا کوئی اختیار اور دخل نہیں ہے. یعنی آپ کن ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوں گے، آپ کی شکل و صورت کیا ہوگی، کہاں پیدا ہوں گے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کس بچے کو دنیا میں جا کے. تو حضور کا حکم ہے، اب میں واپس نہیں جا سکتا. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا کہ شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا. اور پھر دوسرا ہم نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا اس پروگرام میں پہلے کچھ عرصہ پہلے کہ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے بازار میں، زیارت النبی بحالت بیداری، فیروز کی چھپی ہوئی، عبد مجید صدیقی ایڈوکیٹ کی چھپی ہے. انہوں نے تمام مسلمان تاریخ کے حوالوں سے کتابیں لکھی. خود علامہ اقبال کا اس کے اندر ایک خط لکھا ہوا ہے انہوں نے، جس میں اقبال نے فرمایا، کسی کو خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک